نظر پکاتا تھا 8 محرم عباس حاضری پکاتا تھا 8 محرم عباس پکایا کرو گھر میں عباس کے نام کی حاضری پکایا کرو دعائیں مانگا کرو معصومہ کے ماشکی کے نام کا حلوہ پکایا کرو بانٹا کرو روزہ میں تاریخ کہتی ہے 8 محرم سے 2 راتیں پہلے کربلا آ گیا عباس محرم پہ آیا اور دعا کر کے کہا مولا عباس جب تک تو حاضری دینے نہیں آئے گا حاضر نہیں ہوگا عباس کا مطلب ہے وہ آج کی مجلس میں ماتم کرے تمہارے لیے ہی مجلس پڑھ رہا ہوں اللہ کرے تمہیں سمجھ مشکل ترین دعائیں رحیم مانگنا مالک ابو جی کے درجات بلند فرمائے بڑا کمال نازل فرما اس نے کہا عباس مولا جب تک آپ نہیں آئیں گے گھر میں حاضری نہیں ہوگی دعوت دے کے عباس کو گھر میں آ گیا 8 محرم کی صبح ہوگی فرش پہ لا بچھ گیا حاضری ٹیبل پہ لا کے رکھ دی گئی مومنین آنا شروع کر دیا آ کے بیٹھنے لگے ہر بندے کی یہ چاہتی جلدی کر یار حاضری کھول ہم نے نوکری پہ جانا ہے حاضری کرنا جلدی کرنے حاضرہ اس نے کہیں نہیں میری نظر دینے والا آیا نہیں ہے میرا نیاز دینے والا آیا نہیں ہے جب تک میرا نیاز دینے والا نہیں آئے گا میں حاضری نہیں کروں دل میں تو تھا نا کہ میں عباس کو دعوت دے کے آیا ہوں سکینہ کا معاشقی آ کے نظر دے گا اگر تم سمجھ لو تو رونے کا پہلا جملہ ہے تاریخ کہتی ہے صبح سے لے کے کافی دیر تک انتظار کرتا رہا لوگ اٹھنے لگے لوگوں نے کہا ہم جاتے ہیں اگر تمہیں حاضری نہیں دینی اس نے کہا یار تھوڑی دیر رک جاؤ آتا ہوگا مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا میں اس کی دعوت دے کے آیا ہوں اس کے نام کی حاضری ہے اس نے نیاز دینی ہے اس کی نظر دینی مصطفیٰ بھائی مشکل ترین دعا مانگے گا اس جملے پہ مولا عباس باب الحوائج ہیں عطا کر کے جائیں گے تاریخ کہتی ہے بھی سوچ رہا تھا یہ دروازے میں دستک ہوئی دروازہ کھولا دیکھا ایک کل دراز بندہ اس نے عبا پہنی ہوئی ہے امامہ کھلا ہوا ہے چہرہ نورانی ہے اس نے کہا اگر آپ آتے ہیں تو آجے ویسے نظر دینے والا ابھی آیا نہیں ہے آکے بیٹھ جائیں جب آئے گا تو نظر کھل جائے گی کافی دیر لوگ بیٹھے رہے ہر بندہ ایک دوسرے سے کہنے لگا اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی ہم کب سے بیٹھے ہوئے تیرا نظر دینے والا نہیں آتا ہم نظر دے دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے درمیان کون سا متبرک بندہ ہے جو نظر دے سکتا ہے جو عباس کا نوکر ہے اللہ کرے تمہیں عباس سمجھا لو مجلس سے حسین پڑھو عباس میں سمجھ میں آ جائے تاریخ کہتی ہے انہوں نے ایسا کرتے ہیں اپنے مسیح کو بندہ معتبر دیکھتے ہیں اسے کہتے ہیں نظر دے انہوں نے اسی امامے والے پر جس کا امامہ کھلا ہوا تھا جس کا قد بلند تھا جس نے عطا پڑھی سب نے کہا ایسا کرتے ہیں یہ جوان بڑا پیارا لگتا ہے اس کے چہرے پہ نور بڑا ہے اس بات سے کہتے ہیں کہ وہ حاضری دے آگے نیاز دے بندہ بڑا پتھر میں ہے جو بھی بات نہیں کر سکے تاریخ کہتی ہے جوان کھڑا ہوا نیاز پڑھنا شروع کر دی اس بانی مجلس نے کہا یار تیرے ہاں نظر دینے کا رواج نہیں ہے نظر ہاتھ اٹھا کے دیتے ہیں ہاتھوں کا نام لگا تھا عباس نے رو کے کہا میرے ہاتھ ہوتے زینب بازار اور میرے ہاتھ ہوتے سکینہ کے بچے کھاتی اور میرے ہاتھ ہوتے شام کے دوران اور میں سن کے بھی آپ کو سے ضرور فرمایا بانی کہتے ہیں تجھے لینے کا طریقہ نہیں آتا اس نے کہا مجھے آتا ہے طریقہ مجبوری ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ ہوتے تو عالیہ بازاروں میں نہ جاتی میرے ہاتھ ہوتے شمر کے میرے ہاتھ ہوتے علی محمد کے جنازے نہ ہوتے میرے ہاتھ ہوتے قاسم کے جنازے میں گھوڑے کنارہ تیری مرضی کی بات ہے اور وہ کہا میرے ہاتھ ہوتے سکینہ کے بالوں میں شمر کے ہاتھ بیوی آپ کو مجھ سے قبول فرمایا سیدہ آپ کا راضی ہو عباس والا آپ کا راضی ہو اللہ آپ کا مجھ سے قبول فرمایا حضرت میں سیدہ بسم اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی روحانیت ہے بیوی آپ کا مجھ سے قبول فرمایا جھولی پھیلا لو میں صرف 4 سے 5 منٹ مزید پڑھوں گا اور چھوڑ دوں گا بڑی میرے حصے کی مجلس ہو گئی لیکن آج عباس تمہیں سننا ہے ابھی 8 محرم آپ صاحب کی عدم برآمد ہے تم نے اور بھی فریاد شاہ صاحب کی لگے مجلس سے ہے وہاں بھی تم عباس سنو گے میں آج اس مظلوموں کی غربت پڑھنا چاہ رہا ہوں جس پہ ماں بھی روئی نہیں تم رو گے میں ان شہزادوں کی ان 2 بچوں کی غربت پڑھنا چاہ رہا ہوں جن پہ ماں نہیں رو سکی ایک کا نام آن ہے ایک کا نام محمد ہے عالیہ کے 2 بچے ہیں جن کے جنازے طرف لے رہے ماں ہمیں بھی روئے گی لیکن ماں بیل کرتی رہی اکبر حسین محمد جنازے پڑھ رہے ماں بچوں پہ روئی نہیں مشکل ترین شہادت میری زندگی کی جناب والا محمد
کم سے کم مجھے 35 سے 40 منٹ درکار ہوتے ہیں شہادت پڑھنے کے لیے، لیکن میں صرف 2 یا 3 منٹ میں میرا دل ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ شہزادے ہیں کیا۔ تاریخ کہتی ہے وہ شہزادے 2 تاریخ ملتی ہے، یا مدینے سے لے آئی ماں یا مدینے کے بعد مکہ سے ماں کے ساتھ مل گئے۔ تاریخ کہتی ہے 11 ذوالحج احرام توڑ کے جب حسین چلا ہے نا، حسین کو محسوس ہوا کہ گھوڑ سوار ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، گھوڑا بھگا کے آ رہا ہے، رو رو کے فرمایا پتہ نہیں کون ہے، ابھی تک کربلا آئی نہیں، لوٹ مارنے والا تو کوئی نہیں آ گیا۔ گھوڑا روکا پاس میں، مڑ کے دیکھا جناب عبداللہ گھوڑے سے اترے۔ جناب عبداللہ نے کہا ذرا عالیہ کو بلاؤ، میں عالیہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں معافی مانگ رہا ہوں، جس کے پتھر کا دل ہے اس کا میدان نہیں، گوشت کے دل رکھنے والے کا میدان میں دعائیں کرنا۔ تاریخ کہتی ہے عالیہ کو پتہ چلا نا جو وارث آئے ہیں، دعا کے ہاتھ بلند کر کے فرمایا اے اللہ مجھے لینے نہ آیا ہو، میری حسین کے بغیر گزر بھی رہی ہے، اگر مجھے وارث لے گیا مجھے بھیجا کر چل تیرے کاروان سے اتار دے گا، اور اگر مجھے لے گیا ادھر سے حسین کی سواری میں چلنا ہے، یہاں سے زینب کے جنازے میں اٹھنا ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے کہا پریشان نہ ہو، میں راز الہی کو بہتر جانتا ہوں۔ عالیہ وارث کو ملے، جناب زینب پردے میں اتری، جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے سامنے رو رو کے فرمایا عبداللہ مجھے لینے تو نہیں ہے نا؟ فرمایا نہیں۔ مشکل ترین جملے ہیں، دعائیں مانگنا۔ امام سجاد فرماتے ہیں جس کی دعا قبول نہ ہو، آن کے نام کی مجلس کرائے، لقب بتائے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ باب الحوائج ہے یہ دونوں شہزادے، اگر کو ماتم کرو۔ جناب زینب نے کہا مجھے لینے تو نہیں ہے، کہا نہیں لینے تو نہیں آیا، تب پھر کیوں آئے ہیں؟ رو رو کے فرمایا زینب جب سردار لمبے کاروان میں کسی کام کے لیے نکلتے ہیں نا، وہ سب کا ساتھ لے کے نکلتے ہیں۔ تمہیں نہیں سمجھ رہا، میں نے پڑھ لیا یار، جب سردار کسی کام کے لیے نکلتے ہیں نا وہ سب کا ساتھ لے کے نکلتے ہیں۔ زینب نے کہا عبداللہ نہ تیرے ساتھ اونٹ ہے، نہ کوئی حیوان ہے، نہ کوئی بکرا ہے، نہ کوئی دلہا ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، اللہ جانے تو ماتم کرے نہ کرے، تو کیا صدقہ لے آیا ہے؟ دونوں ہاتھ عبداللہ نے کھولے، ایک سے آن کو تھمایا، ایک میری طرف سے حسین کا صدقہ ہے، اور دوسرا علی اکبر کو کہا حسین سے زینب نے آن کو لے جا۔ یہ سننا شعر، یہ شعر ماتمی کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ شعر سننا۔ کہا حسین سے زینب نے آن کو لے جا، سنا ہے صدقہ بلاؤ بلاؤ، صدقہ ہے میرا علی اکبر بچ گئے ہیں، صدقہ ہے تاریخ کہتی ہے شب عاشور ہر ماں نے ہر بچے کو تیار کرایا، یہ واحد شہزادے ہیں جن کو ماں نے نہیں حسین نے تیار کرایا۔ شب عاشور ماں کے پاس آئے، چلو میں جلدی نہ کروں تو ایک روایت پڑھ دوں، جن کی مائیں سلامت ہے دعا کرو ماں کی زندگی مانگو، جن کی مائیں سلامت ہیں وہ زندگی مانگے ماں کی، جن کی نہیں ہے وہ اس جملے پہ ہاتھ مار کے ماں کے درجات سے بلندی کے لیے دعا مانگے۔ تاریخ کہتی ہے کم سے کم 5 مہینے 12 دن کے بعد یہ اولاد ماں کو ملی تھی۔ اولاد جب ہر سے بار ماں کو ملتی ہے بچوں کے دل میں ہوتا ہے ماں ہمیں پیار کرے گی، ہمارے والوں میں گلیاں دے گی، ہمیں ہمیشہ دے گی۔ 5 مہینے 12 دن بعد عالیہ کی اولاد عالیہ کو ملی ہے۔ زینب نے گلی کو لگایا اور آگے بڑھ کے فرمایا اب ماں مجھے پیار میں کرنا، اب ماں میرے والوں میں گلیاں میں دینا، اور ماں ہمیں سینے سے لگانا۔ زینب نے رو رو کے فرمایا تم نے بابا سے سنا نہیں، اور تم صدقہ میں سید جانی، اور میں صدقے کو ہاتھ نہیں لگاتی، اور میں جو حرام کی میں بیوی آپ کو پرسا قبول فرمایا، اور میں سے کہ بیوی آپ کو پرسا قبول فرمایا، میری والدہ کو اللہ شفائی کو اپنے آج عطا فرمائے۔ ہم سید ہیں، ہم سب کی کو ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ بڑا نازک مزاج ہے، مسائل ایسے نہیں پڑھ پاتے ذاکر پڑھتے ہیں، میرا دل ہوتا ہے میں ویسے پڑھوں جیسے عالیہ چاہتی ہے، پڑھنے والا بھی ہوئے، سننے والا بھی ہوئے۔ یہ لوگ شہزادے ہیں جن کی میت میں ماں نہیں ہوئے، تم کو ماتم کرتے ہوئے
اور میں محمد ماں کے خیمے میں آیا، اما ہمیں دیکھنا، اما ایک دفعہ پیار نہ کر دے، اما ایک دفعہ سینے تو لگا دے، اما ایک دفعہ تعویذ سے باندھ دے، اما ایک دفعہ نظر تو اتار دے، اما کل ہم نے چلے جانا ہے، عالیہ نکال لا کے آؤ، تم جیسے ہزار ہو حسین کے رستے سے قربان۔ 10 محرم شہزادے ماموں حسین کے پاس آگے، ماموں ہماری اماں کو منوا دے، ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، ہمیں پیار نہیں کرتی، ہمارے بالوں پہ گندی نہیں کرتی، گاؤں میرے ساتھ چلو۔ شہزادوں کے ہاتھ پکڑے جناب عالیہ کے خیمے میں ایک عالیہ، بچے تیار ہیں، انہیں پیار کرو۔ فرمایا اللہ کے تم نے ایسی ماں دیکھی، ایسی ماں کربلا کی ماں کو سلام کرو نا، پھر ایسی ماں دیکھیے جب بچے جا رہے ہیں میدان میں پیار کر دے گا اللہ کے حوالے۔ حسین روتے روتے خیمے سے باہر آ کے فرمایا تم جانو تمہاری ماں جانے، میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ اللہ کے قریب ہے، رو رو کے فرمایا ماں ایک دفعہ پیار تو کر دے، ہم میدان میں جا رہے ہیں، ہم نے وہاں بھی تانا نہیں ہے محمد کی بندے کی عالیہ کا محمد، میں کوئی عام مستور ہوں، میں علی کی عالیہ بیٹی ہوں، اگر تمہیں میرا پیار چاہیے تو کربلا کے میدان میں کوئی بندہ یہ نہ کہ عالیہ کی جوڑی میں پانی کی طرف دیکھا، بس یہ میرے 3 باتیں پڑھنی اور میں چھوڑ دوں۔ کربلا کے میدان میں کوئی یہ نہ کہے شاہ صاحب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں جملے پہ، باب الحوائز کی محفل ہے، میدان میں کوئی ایسا نہ کہے کہ عالیہ کی جوڑی نے پانی کی طرف دیکھا تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے اماں، فرمایا کوئی اور نصیحت، کوئی اور خواہش؟ فرمایا ہاں دوسری خواہش یہ ہے اکبر کی جاگیر سے دور جا کے اترنا، میرا بھائی تھکا ہوا ہے تمہیں اٹھانے نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے اماں۔ محمد مصطفیٰ بھائی محمد خیمے سے باہر نکلا اور بڑا لاڈلا تھا، قدموں پہ بیٹھ گیا، رو رو کے فرمایا اماں ایک دفعہ پیار نہ کر دے، اماں ایک دفعہ بھروسہ کر دے، فرمایا اگر تجھے میرے پیار کی اتنی چاہت ہے نا پھر مجھ سے وعدہ کر جب تو اترے گا تو تمہیں ماموں کو ایسا سلام کرنا ہے جب تک حسین راضی نہ ہو تیرا ہاتھ ماتھے سے اٹھے گا۔ ٹھیک ہے، بس آخری جملے پہ آگے اور چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے خیمے کے دروازے پہ تیاری کرو جماعت میں بیٹھو، جملے وہ ہیں جس میں میں نے لوگوں کو اللہ کرے تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ تاریخ کہتی ہے حسین خیمے کے دروازے پہ، عالیہ مصلے پہ، عباس حجرات حسین علیہ السلام نے عالیہ کی طرف دیکھ کے فرمایا عالیہ تیرے بچے جعفر تیار لگتے ہیں، بی بی نے کہا ماشاءاللہ، فرمایا تیرے بچے حیدر کرار لگتے ہیں، بی بی نے کہا ماشاءاللہ، فرمایا تیرے بچے عباس سے علمدار لگتے ہیں، بی بی نے کہا ماشاءاللہ، فرمایا عالیہ تیرے بچے بڑے پیارے لگ رہے ہیں، بی بی نے کہا ماشاءاللہ۔ حسین تن پر کرسی سے اٹھا، عالیہ نے کہا کیا کرنا ہے؟ فرمایا محمد کو غازی میں جنگ سکھائیے لیکن ایک ایسا کام کرتے ہیں جو جنگ میں جائز نہیں ہے۔ کہا کون سا کام؟ کہا جب یہ فرات کے قریب سے گزرتے ہیں آنکھوں پہ ہاتھ لگے اور میں سن کے بیوی آپ کا کچھ کیا قبولیت ہے، بیوی آپ کا کچھ قبول ہو گیا، سیدہ آپ کا راضی ہو، اپنا گواہ رہنا حق رفتانی کو نہیں دیکھا۔ حاجی صاحب تمہیں کاروبار کے لیے دعا کرنی ہے، سیدہ تمہیں دل سے دعا کر کے جا رہے ہیں میری ساری پریشانیاں دور فرمائے۔ تاریخ کہتی ہے یہ بات سنیے نا، ابھی حسین بات کر رہے تھے کہ بڑا پیارا لڑ ہے، حسین پھر اٹھا اور فرمایا عالیہ محمد گر گیا ہے، مجھے اجازت ہے میں محمد کا جنازہ لے آؤں۔ عجیب سی بات کی انہوں نے، جہاں گر گیا ہے وہاں سو جائے گا۔ چاہیے تو وہ تمہیں کام کرنا ہے، اس میں تمہیں کھول رہا ہوں سلام کر رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے محمد گر گیا، حسین کو جانے نہ دیا۔ یہ دوسری تاریخ کہتی ہے کہ محمد کا جنازہ آ گیا، رو کے فرمایا عالیہ تیرے بچے جان بوجھ کے مجھے لگ رہا ہے اکبر کی جاگیر سے دور جا رہے ہیں، تیرے بچے جان بوجھ کے اکبر کی جاگیر سے دور جا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا ماشاءاللہ، اور محمد سلامت رہو، یہ وفا تمہاری سلامت رہے۔ آن کو نیزہ
اتنا لگا ہے کسی نے نہیں پڑھا. میں نے مکتب مکرم میں فارسی کتاب ہے, اس میں ایک چھوٹا سا ترجمہ ہے, اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے. تاریخ فرماتی ہے کہ آج کا نیزہ وہاں لگا ہے جہاں اکبر کو برچھی لگی. ماں کی بات یاد آ گئی کہ ماموں کو سلام کرنا ہے. اللہ کرے تو ہاتھ مارے اور ماتم کر سکے. ماموں کو سلام کرنا ہے اور نے ہاتھ ماتھے میں رکھا, ماموں حسین میرا سلام. لیکن اگلی بات یاد تھی کہ جب تک ماموں راضی نہ ہو تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا, اور دیکھا اللہ کو سبب پیدا کر دے سبیل بنا. جب تک ماموں نہ آئے میرا ہاتھ نہ اٹھے. حرامی نے تیر کا نشانہ لیا, آدھا تیر باہر نکل گیا. جنہیں میری ساری باتیں یاد ہیں, میں وہیں پہ چھوڑوں گا جہاں سے میں نے شروع کیا ہے. تاریخ کہتی ہے 12 سجاد نے ایسے ہی دفنا دیا, اور ان کا ہاتھ ماتھے پہ, اوپر تین کیوں دفنا دیا. جب انہوں نے معاشروں کی آگے رسیم سا فرماتے ہیں, انہوں نے معاشروں کی یہ بچہ اپنے ماموں حسین کے پاس آئے گا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فرمائے گا ماموں تو راضی ہے مجھ سے, راضی ہے. ماموں کا ہاتھ دے گا, اما کے پاس لے آئے گا, رخسار بنا کے لے گا, اما اب تو پیار کرنے لگا ہے. عبداللہ نے دیکھا شاید کوئی مانگنے والی عبداللہ نے کوئی پیسے